ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ 3 افراد ایسے معاشرے کہ جن پر سے تکلیف شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا، جن پر سے تکلیف شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا، نہ ان کے واجبات ہیں نہ ان کے محرمات۔ چھوٹے میں عادت خواب میں کسی وقت کر رہے تو قاتل کو نہیں کہا جائے گا، عادت خواب میں کیوں نہیں کر رہے تو کیا اشتہار کرتے جائیں گے؟ جواب رفع القلم عن الناس، قلم اٹھا لیا خدا نے سونے والے، کہا گرو جب تک سوتے رہیں گے تب تک مکلف، سونے سے پہلے مکلف تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنا تھے، جب سو کے اٹھیں گے تو نماز بڑے پڑھنا ہوگا، اور نہیں اٹھ سکے تو پھر نماز پڑھے گا۔ بچہ عاقل نہ ہو بالغ، بچے پر سے قدم تکلیف اٹھایا ہو، بچہ کھیلتا ہے کودتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی قرآن اٹھاتا ہے قرآن نہیں اٹھاتا، اس کے اعمال لکھتے رہے۔ اور تیسرا شخص ہے المجنون، جس کو ذہنی کوئی مرض واقع ہو چکا، ایسی کائنات کے دور یا کوئی اور نام سے آج کے دور کے لیے ذہنی طور پر کمزور انسان خدا کے نزدیک مبلغ ہے، کون کمزور؟ جسے دن اور رات کی تکلیف تھا، جسے لباس اور مہنگی کی تکلیف تھا، جسے حجازت اور طہارت کی پہچان، اس طرح کے افراد کو جنون کی کیفیت نہیں آتی ہے۔ مگر اردو کا جنون نہیں والا موضوع ہو جائے گا، میں اپنے آپ کو روک کے چل رہا ہوں، جو اردو میں پاگل پن ہو اور عربی لحاظ سے یہ مریض ہے، ذہنی مریض کسی بات اس سے دن اور رات کی تکلیف نہ ہو، وہ نماز ہوتی پڑے گی، جس سے لباس اور بے لباسی کی پہچان نہ ہو، مطلب ہوتی کیسے کرے؟ نجاست میں فرق معلوم نہ ہو، وضو اور عادت وضو کیا سمجھے گا؟ اس طرح کے 3 گروہ ایسے اللہ۔ اب آئیے بات کو سمجھتے تو خدا کیا کرنے والا ہے ان کے ساتھ؟ سلوات پڑھے ان کے ساتھ خدا کیا کرنے والا ہے؟ اگر کوئی عاقل اور بالغ ہوتا، اس تک اسلام نہ پہنچا وہ الگ موضوع ہے، اس تک خدا کی آواز نہ پہنچی وہ الگ موضوع۔ بتاؤ عرب ہر انسان میں کوئی 1% ایک انسان ہو ایسا اس کا موضوع بخار ہے، اس کا کیا ہونے والا کہ وقت قریب ہے بات سمجھتا، لیکن اس طرح کے افراد کوئی بچہ میں بچپن میں انتقال کر جائے، بچے خطیبے اپنے شہزادے کی کون سے ہاتھ سے اللہ کے رسول نے کیا تسلی کے الفاظ عنایت فرمائے، خطیبہ کیا اس بات کرا دیں جب آپ اللہ کی ماتم چھوٹی ہی تو آپ سے چھوٹا شہزادہ آپ کو دروازے جنت پر ویلکم کرے، کوئی اور جنت میں کسی بنیاد پر جائے نہ جائے، لیکن اس بیٹے کی وجہ سے خدا آپ کو جتنی آسمان جنت نصیب فرمائے گا وہ ہم جیسوں کے لیے نہیں۔
ایسے بیٹے کے باپ پہ جس کا امتحان سخت تھا، جب امتحان کے پیپر الگ الگ ہیں تو بتائیے نتیجہ امتحان ایک جیسا کیسے ہو؟ اگر بات پڑھے بس میں نے اپنی بات کو مکمل کیا ہے. مشکل کام آسان نہیں ہے، اور افضل الاعمال احفظها، افضل ترین عمل ہوا جو مشکل ترین عمل، افضل ترین عمل ہوا جو مشکل ترین عمل. مطلب یہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ جوان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے نگاہوں میں آنکھوں سے کالا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائی اور بہنوں کے لیے محبت کا عنوان یہ حساب بھی تھا جگر کا ٹکڑا ہوتا. اور اگر ماں باپ ہوتے ہوئے ایسے بھی بیٹے کو جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہیں تو خدا کو بلایا رحمان اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا. جب سے پالنے والے ہو کر ماں باپ ایسی محبت کریں خدا کتنی محبت کرتا. لیکن یہ جملہ سمجھ میں آتا کہ مسلسل یہ تقریباً 30 سال کی محنت سے وہاں غربت رہا. میں باپ کو کیسے خوش کروں؟ یہ ٹکڑا کافی ہے کہ پیسے پڑے امتحانات دیکھتے ہوں. جوان بیٹے کا جنازہ دیکھنا تو آسان ہے، ہمارے غربت پہ غصہ ہے. جب کہ سنبھالنے والا ایک جوان بیٹا ہو موجود اپنا کوئی ایک اور بیٹا موجود، سارے ماشاءاللہ بھاری عزیز و اقارب موجود، اس کے بعد کی بات تو پھر باپ تھوڑا غربت کا. ارے کوئی بٹھا کے پانی پیش کرے، کوئی تسلی دے، کوئی سینے سے لگائے، ہائے غریب زہرا. رونے والوں اپنے اپنے انداز سے لوگ ایمان کو یاد کرتے ہیں. ایسا شخص آیا کربلا روزے حسین پر، جاری کو تھان کے خدا سے کہتا تھا خدایا بیٹا عطا کر، حسین کا بات تو عطا کر. مجھے 18 سال کا ہو تو مر جائے. لوگوں نے سمجھایا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حسین نے اکبر کی لاش کب سے رونے والوں ہر ایک کا اپنا انداز محبت کا ہوتا ہے. خدا نے اس کی دعا قبول کی، بیٹا ملا، خدا دینے والا ہے نا. سب حسین کا ملا، اتنا حسین ملا، بڑی محبت سے پالا. 18 سال کا ہوا، اچانک انتقال ہو گیا. 18 سال کے بعد باپ کتنا برا ہو چکا ہوگا. جب جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی، کمر جیسی تھی سیدھی نہیں اٹھ سکی، رکوع کی حالت میں رہ گیا. کہتا تھا مجھے روضہ حسین میں لے کے چلو. اسے جب دیکھ کر آئے تو جاتی کو تھام کر اب کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بولا کتنا بتا دے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے؟ بولا میں نے تو خالی خبر سنی تھی، میری قبر سیدھی اکبر کی لاش آپ نے اٹھائی کیسے؟ ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین، اس کے بعد لاشوں کے لاشیں اٹھانے والا، رونے والے اکبر کے سہارے آئے. حسین اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر ملتے تھے اور فرماتے تھے بنی علی الدنیا بعدک لفائے. میرے پیارے بیٹے اب تیرے جانے کے بعد دنیا سے مزہ ختم ہو گیا، خاک پڑ گئی دنیا پر. اکبر بابا سے کہتے تھے بابا آپ پریشان نہ ہو، مجھے دینے کو دادا بھی آئے، نانا بھی آئے، دادی بھی آئی ہے. امام اکبر کے جملے سن کے روتے تھے.
امام نے اکبر سے فرمایا بیٹا ہم بوڑھے تو ہو چکے تم ابھی جوان ہو ہماری امداد تو کرو اب تمہیں اٹھا کر خیمہ گاہ تک لے جائیں اکبر کہتے تھے بابا امداد کیسے کروں کہ پورا بدن جگہ جگہ سے کٹ چکا اٹھنا ممکن نہیں ہے تو امداد کیسے کروں آپ فرماتے تھے بیٹا ایسا تو کرو جیسے بچپن میں گود میں آ گئے اکبر نے باپ کے گلے میں ڈالا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا امام نے اکبر کو لٹا کے فرمایا بیٹا بتاؤ سینے میں ہوا کیا ہے حسین بوڑھا ضرور ہو گیا ہے مگر صابر ہے اللہ اکبر اکبر نے زخم جگر دکھایا حسین نے صبر کی دعا مانگی آستین کو پلٹایا اپنے زانوں کو زمین کربلا پہ روکا اکبر کے سینے کے زخم پر ہاتھ رکھا پرچھی کو ہلایا اکبر کا کلیجہ ہلا اکبر تڑپنے لگے زمین کربلا ہلی سادات کے خیمے ہلو رونے والو حسین نے خدا کی مدد سے بچی نکالی تو ہے مگر اکبر کا کلیجہ باہر گیا اب کیسے اٹھایا جوان کی لاش کو سینے سے سینہ لگا لیا ارے اٹھا نہ سکتے تھے تو لاش کو کھینچنا شروع کیا جیسے ہی خیمے دکھائی آوازیں مشکل امتحان تھا اس جوان کی ماں کے لیے بڑا مشکل امتحان تھا کتنا حوصلہ چاہیے کتنا صبر کا بتانا چاہیے شاید باپ پھر بھی باہر آ جاتا ہو دوستوں سے مل لیتا ہو ماں کو 24 گھنٹے اسی بچے کی دیکھ بھال کرنا تھی آئے غربت مادر علی اکبر کوئی جملہ چاہیے رونے والوں شہزادے کے لیے جو اکبر کا نام کافی ہے نا رونے کے لیے آئے جناب ام للا کا عجیب عالم تھا جناب زینب کبریٰ نے عجیب حالت دیکھی اپنی بھابھی کے قریب آ کے شانہ ہلایا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں بالکل سکون کی حالت میں ہے ایک مقام کو دیکھ کر رونے چلی جاتی ہے پوچھا بھابھی نے صبر کیجیے آپ کو بڑی سادگی ہے کیا بات ہو گئی اشارہ کیا مقام کی طرف فرماتی تھی شہزادی یہ دیکھ کر مجھے اکبر کا بچپنا یاد آ گیا کبھی اکبر کا منہ میں اپنے ہاتھوں سے بھلاتی تھی اب دیکھیے اکبر کا قاتل ہے بالوں سے سر کو پکڑو رات کا گرا تھا اکبر کے منہ میں پانی مار رہا ہے عبادت و اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے پروردگار وہ مرحلہ ہے تمام تر پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما پروردگار ہر بھائی کو بہن کے لیے سلامتی عطا فرما پروردگار واسطہ جناب فاطمہ زہرا کا فاطمہ چاہتا کی سکینہ کا مرحوم کی بہنوں کو صبر جمیل کرامت فرما پروردگار واسطہ امام سید سجاد کا مرحوم کے بھائیوں کو بھی صبر جمیل کرامت فرما واسطہ سرکار سید الشہداء کا ہماری عبادت قبول فرما پروردگار واسطہ محمد کا تمام شرکائے مجلس کی حاضری شرعیہ کو پورا فرما اس کے درجات و درجات ہیں کہ اس کی خطائیں کہاں تھی محفوظ حمل خطا تھا مکلف نہ تھا پروردگار ہم مکلف ہیں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اس مجلس کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل ہم سب کو ہمارے مرحومین کو
امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں محشور پر ایک مرتبہ سورہ الشمس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی مرحوم ابا کری، جس میں پرویزار کے لیے، ان کے خاندان کے مدین کے لیے، تمام شہدائے مجلس کے مدعوین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، اور آج جمعرات کا دن تمام ارواح مومنین و مومنات کی یاد کو اٹھاتے ہوئے
رہائی نہیں ملے، یہ کیسی قید ہے کہ لہد بھی یہیں بنے، قیدی کبھی تو قید سے، قیدی کبھی تو قید سے گھر کو پلٹتا ہے۔ اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ کانوں کا خون آنکھوں کے آنسو سے مل گیا، کانوں کا خون آنکھوں کے آنسوں سے مل گیا، ہر باپ بھول بن کے بدن پر ہے کھل گیا، بابا کو ڈھونڈ لاؤ کہ سینے سے دل گیا، بے جان میرے جسم میں، بے جان میرے جسم میں کیوں دل دھڑکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ کانٹے پڑے ہیں قلب میں اے اماں پیاس سے، ڈرتی ہوں جھونکا گزرے ہوا کا جو پاس سے، نیند اڑ گئی ہے آنکھوں سے خوف و غلا سے، رونے پہ میرے شبرے، رونے پہ میرے شبرے لئی کیوں جھلکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی نام ہوتا قرآن کربلا میں، اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، السلام علیکم یا باق اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم علی ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین جمیع شہداء کربلا وسیع عن کل الشام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم منیت الوفاء والمغفرہ، السلام علیکم حسین نبوش شمشی شموز، السلام علیکم کہ مخون نبر نبوش، السلام علیکم سبحان ربی ولدیم کی آدمی میں مصر رضا راضی بقدر الفضا گوی و جسم نقل فضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم امام علی سرور جان، اطول اللہ تعالیٰ فرجک وزار اللہ تعالیٰ مفرجک وضرورت ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ یا حسین